اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، ایک بار پھر اسلامک انفو اینڈ ہیلتھ میں آپ سب کا خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورہ فاتحہ کی فضیلت، اور آج ہم اس کو انشاءاللہ پوری تفصیل سے بیان کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کے تمام پہلوؤں پر نظر ڈالیں اور جتنا حد الامکان کوشش ہو سکے آپ کو تمام فضائل بیان کر سکیں۔ تو چلیے اس کو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ ویسے تو قرآن پاک کی ہر سورت کی اپنی فضیلت اور برکت ہے، اور ہر سورت کو پڑھنے کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کی بھی اپنی ہی فضیلت ہے، اور کون سی سورہ کتنی افضل ہے یہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے، اور مختلف روایات میں تقریباً اس سورت کو بھی بہت افضل بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کے دوران ایک جگہ اپنی سواری سے اترے تو قریب ہی ایک اور شخص بھی سواری سے اتر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا میں تمہیں قرآن مجید کے افضل حصے کے بارے میں نہ بتا دوں؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، ضرور بتا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، اور اسی طرح پوری تلاوت کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا تمہاری خواہش ہے کہ میں تمہیں وہ صورت سکھا دوں کہ جس کے مرتبہ کی کوئی صورت نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، اور نہ ہی زبور میں؟ ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جی ہاں حضور، مجھے وہ صورت سکھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز کس طرح قرات کرتے ہو؟ ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ پڑھ کر سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، توریت، زبور اور انجیل میں سے کسی ایک میں بھی، خود باقی قرآن میں بھی اس جیسی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی۔ یہی وہ سبع من المثانی والقرآن العظیم ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور یہ ترمذی سے روایت ہے۔ اس صورت کو مشک و زعفران سے چینی کے پاک برتن میں لکھنا اور دھو کر بیمار کو پلانا ہر مرض جسمانی کے لیے مفید ہوتا ہے۔ چیچک کے واسطے 11 دفعہ پڑھ کر دم کرنا اکثیر کا حکم رکھتا ہے۔ سورہ الحمد کو نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان بسم اللہ کا آخری میم الحمد کے نام سے ملا کر 41 بار 40 دن تک روزانہ پڑھیں، اور پانی پر دم کر کے بیمار یا جس پر جادو کیا گیا ہو اس کو پلانا نہایت مفید اور شافی المرض ہے۔ نوچندی اتوار کو درمیان میں سنت اور فرض فجر کی نماز میں 70 بار پڑھنا، بعد ازاں اسی وقت روزانہ 10 کم کر کے ایک ہفتے تک پڑھنا ہر کام کے لیے مجرب ہے۔ اگر پہلے مہینے میں مطلب پورا نہ ہو تو دوسرے ورنہ تیسرے میں ضرور ہو جائے گا۔ یعنی اگر آپ کوئی بھی نوچندی اتوار کو 70 بار پڑھتے ہیں، جب پیر کو پڑھیں گے تو 60 بار پڑھیں گے، اسی طرح جب منگل کو پڑھیں گے پھر 10 بار آپ کم کرتے جائیں گے، پھر 50 بار پڑھیں گے، اس طرح کرتے کرتے آپ ایٹ لیسٹ آخری دن جو پڑھیں گے وہ 10 بار پڑھیں گے۔ گلاب و مشک و زعفران سے چینی کی پیالی میں لکھنا اور دھو کر 40 روز تک بیمار کو پلانا پرانے امراض کے لیے مجرب ہے، اور 7 بار دم کرنا دانت درد، سرد درد، شکم اور دیگر دردوں کے لیے نہایت مجرب ہے۔ نماز تہجد کے وقت روز 41 بار پڑھے، انشاءاللہ رزق کشادہ ہو جائے گا۔
111 بار پڑھ کر ہتھکڑی پر دم کرنے سے قیدی رہا ہو جاتا ہے۔ صبح صادق کے وقت دونوں ہاتھوں پر دم کر کے چہرہ اور تمام بدن پر پھیرنے سے اس روز پیاس کا غلبہ نہ ہوگا۔ رات کے پچھلے پہر میں روزانہ 41 بار پڑھنے سے بے مشقت روزی ملے گی۔ اگر 40 بار الحمد شریف پانی پر دم کر کے بخار والے کے منہ پر چھڑکا جائے تو انشاءاللہ تعالی بخار جاتا رہے گا۔ نماز جمعہ میں جب امام سلام پھیرے اس وقت الحمد شریف اور فلق اور سورہ ناس 7 بار پڑھے تو انشاءاللہ پڑھنے والے کا دین، دنیا، اہل و عیال اور آئندہ جمعے تک ہر بلا سے محفوظ رہے گا۔ نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 41 بار پڑھ کر آنکھ پر دم کرنے سے درد جاتا رہتا ہے۔ تو دوستوں یہ تھے سورہ فاتحہ کے فضائل۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔